اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طلاق سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اب یہ جو دو صورتیں آ رہی ہیں، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم، میرے پاس جو پیج ہے چونکہ قرآن یہ آپ لوگوں والا ہی ہے تو 769 پیج نمبر ہے۔ تو ہاں دوسرا دے دو تو وہ بہتر ہے، اس میں تھوڑا یہ اس میں باتیں لکھی ہوتی ہیں، پورے جملے۔ ہاں جی، تو یہ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم، یہ بحث کرتی ہیں معاشرتی مسائل سے، اور معاشرت کے جو مسائل ہیں اس میں سب سے اہم ہے ایک عائلی زندگی کا نظام۔ سب سے اہم معاشرے میں گھریلو جو نظام ہوتا ہے وہ اہم ترین، اور قرآن مجید کا آپ مزاج دیکھیں تو یہ زیادہ تر بحث اسی سے کرتا ہے کہ گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے۔ سورۃ بقرہ میں کئی رکوع ہیں، 4 رکوع کم از کم سالڈ، وہ اسی بحث پر۔ پھر اس کے بعد سورۃ نساء کے اندر تفصیلی بحث ہے، پھر سورۃ نور کے اندر احکامات ہیں، گھروں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، پھر سورۃ احزاب کے اندر ہے، اور اب یہ 2 پورے رکوع آ رہے ہیں۔ تو اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں معاشرے کی اب تو ہم بھی یہ چیزیں ہم نے سمجھ لی، اپنے وہ جو سوشل سائنسز ہم پڑھاتے ہیں اس میں ہم بتاتے نہیں کہ سوسائٹی کی بنیاد تو خاندان ہے۔ ہاں جی، معاشرہ خاندانوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک خاندان مضبوط ہے تو وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا۔ معاشرہ اگر کمزور ہے تو کیا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ گھرانے جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ کمزور ہیں، صحیح نہیں ہیں۔ تو ایک گھر کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کی تفصیل اللہ رب العزت نے ایک اس کا اسپیکٹ، بلکہ اس کو بھی میں مزید تھوڑی واضح کر دوں بات، کہ یہ جو میاں بیوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں تو ایک نیا خاندان وجود میں آ جاتا۔ اب وہ میاں بیوی جو ہیں، جو ایک نیا بنا ہے گھر، اس میں انتہائیں 2 ہو سکتی ہیں۔ ایک انتہا یہ کہ میاں اور بیوی اس میں موافقت بالکل بھی نہیں ہے، کوئی مطابقت نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، مزاج ایسے ہیں دونوں کے کہ وہ پولز اپارٹ ہیں، کوئی شے کے اندر ان کے مماثلت نہیں، تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، گھر جہنم بنا ہوتا۔ تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اللہ نے یہ کچھ قواعد و ضوابط دیے ہیں، ان کو آپ دھیان میں رکھتے ہوئے طلاق دے دیں، علیحدہ ہو جائے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اتنی محبت ہو جائے، گھر والا بیویوں کا اتنا دھیان کرے، بیوی گھر والے کا اتنا دھیان کرے کہ کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہو رہی جناب، اتنی محبت سر چڑھ گئی ہے میاں بیوی کی، تو وہ بھی غلط ہے۔ وہ پھر اس سے اگلے سورۃ تحریم میں اس کا آپ کو ملے گا ذکر۔ تو ایک گھرانے میں میاں بیوی کے درمیان جو ایک دیکھیے جو اسلام کو مطلوب ہے وہ ہے موافقت، دونوں میں ہو، مطابقت ہونی چاہیے، محبت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی دیکھو کچھ اللہ نے حقوق رکھے ہیں بیویوں پر شوہروں نے ادا کرنے، تو اسی طرح اللہ نے کچھ حقوق جو ہیں وہ شوہروں کے بیویوں کے ذمہ بھی لگائے کہ بیویوں نے ادا کرنا۔ دونوں اپنے اپنے حدود ادا میں رہ کر کرتے رہیں کام تو پھر تو ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں وہ دونوں کی برابر ہیں، کچھ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے اوپر جب آپ اٹھیں گے نا، تو پھر بنیادی سطح پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جو ہیومن ڈگنیٹی والا معاملہ ہے، شرف انسانیت، عورت اور مرد برابر ہیں، تو جس طرح ایک مرد کی دینی ذمہ داریاں ہیں، عورت کی بھی اسی طرح ہیں۔ نماز روزہ مرد نے کرنا ہے، عورت نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ حرام سے بچنا ہے، جن چیزوں کا اللہ نے وہ کر۔ اب اس سے جب آپ اوپر اٹھتے ہیں تو دوسرا فریضہ ہے مردوں کے ذمے دین کی دعوت ہے، تبلیغ ہے دین، عورتوں کے ذمے بھی ہے لیکن وہ محدود ہو جائے گا، مردوں میں جا کے وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنا وہ ایک۔ اور پھر اس سے آگے جو ایک تیسرا بڑا فریضہ ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنا، وہ عورتیں ڈائریکٹ اس میں انوالو نہیں ہو سکتی، وہ تو انڈائریکٹ ہے، بالواسطہ وہ اس میں بھی اپنا پارٹ پلے کریں کہ اپنے مردوں کو فارغ کریں، گھر میں ان کو جو ذمہ داریاں ہیں ان سے ان کو تھوڑا سا ریلیز کریں کہ وہ یہ ان کی معاونت ہو جائے گی۔ بنیادی سطح پہ کوئی فرق اگر یہ اسی طرح معاملہ پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پھر معاملہ اس طرح چلتا نہیں ہے، سم ٹائمز گاڑی یا ادھر ہو جاتی ہے یا گاڑی ادھر ہو جاتی ہے، جھکاؤ بڑھ جاتا ہے ایک طرف ادھر۔ تو یہ جو پہلی صورت ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ طلاق، آپ کو پتہ ہے اس کے لفظ ہی بتا رہا ہے کہ اس میں یہ والی سائڈ ہے، آپس میں بن نہیں رہا، ایک نظام مطابقت مزاج کی پیدا ہی نہیں ہو رہی، تو بس پھر ٹھیک ہے آپ علیحدہ ہو جائیں، لیکن طلاق دینے کے بھی کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ حدود قیود قوانین اللہ نے بتائے، ان کا دھیان رکھنا۔ سورۃ بقرہ میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی اس میں۔ نہیں یہ اصول دیے جا رہے ہیں کہ یہ تم لوگوں نے دھیان رکھنا ہے۔ الحمدللہ یہ دونوں صورتیں شروع تو ہو رہی ہیں یا ایھا النبی کے صیغے کے ساتھ، یا ایھا النبی، اے نبی، مخاطب کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول، لیکن اللہ کے رسول نے نہ طلاق دی ہے نہ وہ طلاق دے سکتے تھے، آپ کی بیویاں تو امت کی مائیں ہیں، تو وہ ظاہر ہے آپ طلاق نہ دے سکتے ہیں نہ وہ، تو یہ دراصل آپ کو مخاطب کر کے امت کو سکھایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں صیغہ جمع کا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم، جمع کا صیغہ ہے، رسول کو تو صرف مخاطب کیا ہے، چونکہ آپ ایجوکیٹر ہیں، معلم آپ ہیں، تعلیم آپ نے دینی ہے، تو ان کو یہ بتاؤ کہ جب تم طلاق دو عورتوں کو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں طلاق دو ایک عدت کے ساتھ، کہ وہ عدت شروع کر سکیں، ان کو طلاق عدت کے ساتھ دیا کرو۔ واحصوا العدہ، اور ٹھیک ٹھیک عدت کا جو زمانہ ہے اس کی گنتی بھی صحیح کیا کرو۔ طلاق کتنی ہوتی ہیں؟ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، تو وہ پہلی طلاق جسے ہم کہتے ہیں طلاق رجعی، یہ 3 آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے طلاق رجعی، رجعی کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے طلاق بائن۔ طلاق رجعی کی بھی میں وضاحت کر دوں کہ 3 طلاقوں کا تصور تو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ 3 طلاقیں ہو جائیں تو عورت مرد پہ کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ آپ نے عورت کو طلاق دی، 1 طلاق، اب آپ کے پاس اس کا جو عدت ہے وہ 3 ماہ کی ہے، عدت 3 طہر۔ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ اب دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں، بس 2 بندوں کی موجودگی میں کہنا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، بس ہم نہ دوبارہ رہتے، اتنا کہ رجوع ہو جائے گا۔ آپ اس پہلی طلاق آپ نے دی، آپ نے رجوع کر لیا، عدت کے دوران ہی آپ پھر جی نہیں میں وہی بتانے لگا ہوں کہ آپ نے طلاق دی، 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لیا، تو وہ 1 طلاق آپ کے اکاؤنٹ سے مائنس ہو گئی، اب آپ کے پاس 2 بچ گئی ہیں۔
اب آپ نے پھر کبھی دوبارہ غصہ آیا 4 سال بعد کوئی مسئلہ ہو گیا بہت زیادہ شدید، پھر آپ نے ایک طلاق دے دی، اور پھر آپ نے اسی عدت کے دوران آپ کے پاس آپشن پھر بھی ہے، آپ نے پھر رجوع کر لیا، اچھا ٹھیک ہو گیا، اب آپ کے پاس 2 آپشن مائنس ہو گئے، ایک بچ گیا۔ اب اگر آپ نے کبھی طلاق دے دی تو پھر یہ اب کتنی طلاق ہوگی؟ تیسری۔ اب پھر وہ رجوع والی آپشن ختم ہو گئی، اسے کہتے ہیں طلاق مغلظ، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ عورت آپ پہ حرام ہے، مغلظ۔ اب وہ کیا ہوگا، دوبارہ اگر اس سے شادی کرنی ہو تو وہ اس طرح کی کیفیت کہ وہ عورت پھر کسی اور مرد سے شادی کرے گی، اور وہ اس طرح کی نہیں کرے گی جیسے حلالہ کا تصور ہے، وہ والا نہیں، وہ تو نری نالائکی ہے۔ وہ عورت اپنی شادی کرے آگے کسی اور مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، وہ آگے کہیں مر جائے، فوت ہو جائے، یا وہ بھی اس کو پھر طلاق دے جائے کوئی سالوں بعد، تو پھر وہ عدت گزار لے، پھر ان کے آپس میں سیٹ نکاح ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ پھر براہ راست دوبارہ اس سے نہیں، یہ طلاق مغلظ یہ ہوتی۔ ایک ہے طلاق بائن، کہ ایک آدمی نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، اور پھر اس نے رجوع نہیں کیا عدت کے دوران، عدت کے دوران رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہو گئی رجوع کرنے کی، تو اب وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا، اور دوبارہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے اکٹھے ہو جائیں، تو دوبارہ انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے طلاق بائن۔ اب یہ تینوں واضح ہو گئی، طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظ۔ ہاں طلاق بائن، جی طلاق دینے کی عدت نہیں ہے، آپ کو جب غصہ آ جائے آپ دے سکتے ہیں، آپ کا جب پارا چڑھ جی، رجوع کرنے کے لیے 3 ماہ، آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جب طلاق دی تھی اس کے بعد آگے 3 ماہ کا ڈیوریشن ہے، اس میں رجوع کر لیں، کرنا چاہتے ہیں تو، نہیں تو پھر وہ معاملہ رجوع سے چلا جائے، پھر دوبارہ نکاح ہوگا، نکاح اسے تو وہ طلاق بائن ہو گئی۔ ہاں جی، وہ مرد والا آپشن نہیں ہے، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق لے سکتی ہے۔ مرد جہاں مرضی بیٹھا ہو، اسے کوئی پوچھنے والا، میں نے طلاق دی، ختم ہو گئی بات۔ عورت میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتی میں نے عورت میں نے خلا لیا تم سے، نہیں ہوگا، اس طرح خلا نہیں ہوتا، عورت کو قاضی کے پاس جانا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ میں اس کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ قاعدے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں اگر عورت کو تھوڑا کم دیا ہے تو بعض اور معاشرے میں ایسے آسپیکٹس ہیں کہ عورت کا مقام زیادہ بڑھا دیا، اللہ نے بیلنس رکھا ہے چیزوں۔ طلاق والے معاملے میں مرد کو اللہ نے فائق دیا ہے حصہ، عورت کے پاس، عورت لے سکتی ہے طلاق بغیر کسی بڑے عذر کے بھی، اتنا بھی کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں، پھر بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے ہو جائے گی، لیکن وہ جا کر بتائے گی کہ مجھے اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، نکاح کی تنسیخ کریں، خلا مجھے چاہیے، تو میں اس کے ساتھ اب رہنا نہیں چاہتی، تو یہ ہو جائے گا۔ اے نبی ان آدمیوں سے کہہ دو جب تم طلاق دو عورتوں کو تو طلاق دو ان کی عدت کے ساتھ، اور ٹھیک ٹھیک پھر عدت کو شمار بھی کیا کرو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور دیکھو اپنے تقوی اختیار کرو اللہ کا جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو، آپ کو غصہ آ جائے میں تمہیں طلاق دی، نکل جاؤ میرے گھر سے، نہیں، ایسا نہیں، انہیں اپنے گھروں سے نکالو مت۔ ولا یخرجن، اور وہ خود بھی نہ نکلے، دیکھو تم نے طلاق دے دی ہے، اب انہیں عدت پوری کرنے دو، عدت پوری کرنے دو گے تو درمیان میں ہو سکتا ہے مفاہمت پھر پیدا ہو جائے، گھر سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ نکلے، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی بدکاری کر لی ہے تو ظاہر ہے پھر سختی انسان کی بنتی ہے، تھوڑی بہت بے حیائی کر لیں واضح کوئی عورت کرے تو پھر ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ
حدود ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، تو جو شخص اللہ کی ان حدود سے تجاوز کرے گا اس نے تو اپنی ہی جان پہ ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک، تمہیں نہیں پتا اس کے بعد اللہ کوئی اور صورت پیدا کر دے، جو ابھی میں بات کر رہا تھا تمہیں تو نہیں نا پتا، اللہ کوئی موافقت کی صورت ہی پیدا کر دے، کوئی اور معاملہ تمہیں محسوس ہو کہ یار یہ بہتر ہے ساتھ رہنا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اچھا لیکن پھر اگر وہ پہنچ جائیں اپنی اس مدت کو جو تم نے طلاق دی، پھر عدت کی جو مدت تھی وہ اس کو پہنچ جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر اب فیصلہ کر لو، اب عدت پوری ہو گئی، اب یا تو انہیں روک لو، رجوع کر لو بھلائی کے ساتھ، یا پھر فارقوہن بمعروف، ان کو چھوڑ دو، جانے دو معروف بھلائی کے ساتھ۔ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور گواہ بنا لو دو معتبر جو اشخاص ہوں تمہارے، عادل صاحب، ایسے لوگ جو بڑے قابل بھروسہ ہوں، عدل والے لوگ، ان کو دو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور دیکھو بھائی یہ جو بھی لوگ ہوں گواہی دینے والے، یہ جو مسلمان ہیں بھائی، دیکھو اب ٹھیک ٹھیک گواہی دو تم سب اللہ کے لیے۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ ہے وہ بات کہ جس کی وصیت کی جا رہی ہے تمہیں، جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ من کان یؤمن باللہ، یقین نصیحت ہے کس کے لیے، کون فائدہ اٹھائے گا اس سے؟ وہ شخص کے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب یہ قرآن مجید کا منفرد مقام ہے پورے قرآن میں، جس میں تقوی کو اس شاندار انداز میں بیان کیا گیا، تقوی کی تاثیر، اگر تقوی ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے رستہ نکال دے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا نے کتنا اس کے خلاف شکنجہ کس رکھا ہو، اگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا یقین ہے، تو راستے کھل جائیں گے۔ اللہ پر یقین، اللہ کا ڈر، یہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ لڑائیاں لڑنا، بغاوتیں کرنا، یہ ان سے غلامی نہیں جاتی، پلاننگز کرنا، وہ تو اللہ پر، اللہ کا ڈر، جتنا مرضی تمہارے خلاف ہو آخر اللہ راستہ نکال دے گا۔ جو اللہ کا اور تقوی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اشارہ کیا دل کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی تو ادھر ہوتا ہے، دل کا تقوی۔ باقی یہ جو داڑھی رکھ لینا اور اس کو جناب ایک ظاہری لبادہ بنا لینا، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بڑی پیاری باتیں لوگ کرتے ہیں، اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ داڑیاں بڑھا کر، یہ پائنچے اوپر کر کے، یہ پتہ نہیں کیا کیا، جی نہیں وہ بھی غلط بات ہے۔ داڑھی رکھنا یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو آج کل داڑھی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے، مجھ سے آپ یقین جانیے بہت کم ایسے ملیں گے جنہوں نے یہ سنت سمجھ کے رکھی۔ کچھ لوگوں کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، وہ رکھتے ہیں داڑھیاں، اور کچھ لوگ ہیں داڑھی رکھتے ہیں فیشن والے، اپنے حساب کی، سنت سمجھ کے اللہ کے رسول کی میں نے یہ کر نہیں۔ ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے نا پیچھے، کیا نہیں، مجموعی طور پہ جو طرز عمل معاشرے کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی یہ سنت سمجھ کے رکھی ہے تو پھر وہ عمل تو اللہ کے رسول کا اس کے کہیں پتہ ہی نہیں ہے، اسے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو ایسے داڑھی والا بھی کسی نے اگلے کلپ چل رہا تھا کہیں، میں نے سنا کسی کا، ہمیں آواز ہی آ رہی تھی کہ داڑھی والے بھی چور ہو سکتے ہیں،
تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں، چوروں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ وہ مسئلہ ان کا نہیں اس طرح کا، چوروں نے داڑھی رکھ لی ہے، مولوی بیچارے چور نہیں ہیں، کچھ چور تھے جنہوں نے داڑھی رکھ لی ہے تو اب وہ لگتا ہے جی مولوی چور۔ بہرحال یہ جو شکل ہے یہ بنانا ظاہری، چلیں کچھ تو اس نے کام کیا نا نیکی کا، کچھ تو بھلائی کی، اللہ اسے اور توفیق دے گا کہ وہ رسول کی اور سنت کی پیروی کرے گا، یہ ایک اچھا کام تو اس نے کر لیا نا، اچھی توجہ دلائی ہے بھائی نے۔ یہ بھی کہہ دینا بری بات ہے، میں بیکار داڑیاں چلو رکھی تو ہوئی ہے، یہ تو ایک اچھا کام اس نے کیا ہوا ہے، باقی برائیاں تو چلو وہ کر ہی رہا ہے، یہ ایک تو اچھا کام۔ جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ کہ صرف اس سے بھی کوئی فرق پڑتا نہیں، صرف داڑھیوں سے انسان کی نجات نہیں ہونی، یہ تقویٰ کدھر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے، یہاں ڈر، وہ اس سے اصل ہوگا فائدہ۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے رزق وہاں سے دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا ڈر آپ اپنے دل میں پیدا کر لیں اور آپ زندگی گزارنا شروع کر دیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، تو پہلا خوف دل میں کیا آتا ہے ذہن میں کہ چلو ادھر تو کام کرتا ہوں، پھر وہ روزی کیسے آئے گی، چلو میں یہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ نہیں کرتا، جھوٹ والا کام ہے، فراڈ والا ہے، میں یار اپنا یہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کی بات، تو پھر وہ روزی کہاں سے ہے پہ؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی ٹینشن نہ لو، وہ اللہ تمہیں وہاں سے دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ یار ایک سمجھنے والی چیز ہے، تم میرے بن کے تو دیکھو، اس دنیا میں ایک آپ لوگوں کے مشاہدے کی بات ہے کہ آپ کسی انسان کے، اگر وہ شریف ہے، اس کے اندر کوئی مروت ہے، انسانیت ہے، آپ اس کے بے دام غلام بن جائیں، وہ آپ کو چھوڑتا نہیں، آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو اللہ چھوڑ دے گا؟ تم اگر اللہ کے لیے کر دو اپنا وہ نقشہ زندگی کا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا نہیں؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا، تمہیں پتہ ہی نہیں کہاں کہاں سے رزق آ جائے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، مزید بات پہ بات، جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اللہ اسے کافی ہے، اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو۔ بڑی پیاری آیت ہے قرآن کی، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق تھا، تم اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو کیسے نادان ہو، اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا ارادہ پورا کر کے رہتا ہے، تم اللہ پہ بھروسہ کر لو، تم حق پر ہو، اللہ اپنے معاملے، اللہ کے معاملے میں کوئی اور آ سکتا ہے؟ ہم سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، ہمارے پلان پورے نہیں ہوتے، اللہ نے جو سوچ لیا کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا۔ تم اس اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اپنے کام اس کے ذریعے سے کرواؤ۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدر، اللہ نے ہر شے کے لیے ایک اندازہ، ایک تقدیر، ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ کی طرف سے چیزیں آتی ہیں لیکن ایک وقت پہ، اللہ مدد کرتا ہے لیکن اس وقت جب انسان اپنے کنسسٹنسی سے ثابت کر دے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، پھر مدد آتی ہے، غیبی مدد بھی آتی ہے۔ اب پھر وہ آگے مضمون آ رہا ہے وہی طلاق کا، واللہ یئسن من المحیض، وہ عورتیں کہ اب جنہیں حیض نہیں آتا، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک بھی پڑ جائے تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی بھی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ جنہیں حیض آنا رک گیا ہو، ایسوں کو اگر طلاق دی جائے تو ان کی عدت بھی کتنی ہے؟ 3 ماہ۔ واللہ لم یحضن، اور دوسری وہ عورتیں کہ جن کو ابھی حیض والا معاملہ شروع ہی نہیں ہوا، شادیاں ہو جاتی ہیں نا، بچے پیدا ہوئے بھی اس سے نکاح پڑھ دو بھائی، نکاح پڑھ دیا جائے، ابھی وہ بچی بڑی نہیں ہوئی، آپ نے اس کو طلاق دی تو اس کی بھی عدت کتنی؟ 3 ماہ۔ مولاۃ الاحمال، اور جو حاملہ ہوں عورتیں، کسی عورت کو، آپ کی بیوی کو حمل ہو گیا، آپ نے اسے طلاق دی تو پھر اس کا وضع، اس کی جو عدت ہے وہ کیا ہوگی؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا بچہ جنم دے دیں، وضع حمل اس کی عدت ہوگی، اس پہ جتنا مرضی وقت لگ جائے، بچے ابھی اسے 1 ڈیڑھ ماہ کا حمل تھا، آپ نے طلاق دے دی
تو اب بچہ اس 7-8 ماہ اور لگیں گے، تو یہ اس کی عدت ہے 7-8 ماہ۔ عدت میں یعنی آپ نے اسے گھر رکھنا ہے اپنے پاس، کھلانا پلانا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ اس کے لیے اس کے معاملے میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكَ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اللہ نازل فرما رہے تمہاری طرف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ کا ڈر، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ اس سے دور کر دے گا اس کی برائیوں کو، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنا 3 دفعہ تقوی کا ذکر آ گیا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، تم ان عورتوں کو جن کو طلاق دے دی ہے ان کو رکھو۔ اب ایسا نہ ہو کہ گھر میں تم انہیں رکھو اس میں جہاں کتے باندھے جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ طلاق دے دیا تو سڑے ادھر مر، نہیں ایسا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، من وجدکم، جیسی تمہیں جگہ میسر ہو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اس کو دیکھو ان کو کوئی ضرر نہ پہنچاؤ، ان کو ستاؤ مت، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو تنگ کرنے کے لیے ستانا مت شروع کر دو ان کو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہیں تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرو، نان نفقہ، ان کی خدمت کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ دودھ پلائیں پھر تمہارے ان بچوں کو، تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر ان کی اجرت بھی دو، دودھ پلا رہی ہیں۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کر لو، یہ کام تم نے دودھ پلائی کا اس سے کروانا ہے، کیا اس کو چاہیے، تو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو۔ وَإِنْ تَعَاصَرْتُمْ، اور اگر ایک دوسرے کے خلاف تمہارا معاملہ نہیں چل رہا، ایک دوسرے سے ضد تمہارے اندر آ گئی ہے، وہ معاملہ ابھی بھی مفاہمت کا نہیں ہے، تو پھر فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، کسی دوسری عورت سے پلوا لو دودھ۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تو اب یہ جو دودھ پلائی ہے اس پہ ظاہر ہے تم لوگوں نے مال خرچ کرنا ہے، تو جس کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے وہ زیادہ مال خرچ کرے، اپنی اپنی مقدرت کے مطابق ہر بندہ خرچ کرے۔ ذو سعۃ من سعۃ، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے۔ ومن قدر علیہ رزقہ، جس کا اللہ نے رزق ذرا تھوڑا تنگ کر دیا ہے، جس کو اللہ ذرا ناپ تول کے دے رہا ہے، تو اسے چاہیے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے اسے دیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اسے دیا ہوتا ہے۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، امید ہے اللہ تنگی کے بعد پھر آسانی، فراخی، کشادگی، وسعت پیدا فرما دے گا۔ وَکَأَیٍّ مِّن قَرْیَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہیں، اتت عن امر ربها، جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، ورسولہ، اور رسولوں کا بات بھی نہیں مانی، فحاسبناها حسابا شدیدا، تو پھر ہم نے ان کا محاسبہ کیسا کیا بھائی؟ بہت شدید۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور انہیں کیسی سزا دی؟ بہت سخت سزا، بدترین سزا دی۔ فذاقت وبال امرها، تو ان قوموں نے چکھ لیا جو بھی انہوں نے کیا تھا اس کا وبال۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ابھی جو عاقبت ہوگی ان کی آخرت میں، جو ابھی ان کا معاملہ ہونا وہ تو بڑا گھاٹے والا ہے۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب بنا تیار کر رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، ڈرو اللہ سے اے عقل والو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف یہ ذکر نازل کر دیا ہے۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، رسول بھیجا ہے اللہ نے تمہاری طرف، آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے۔ مبینات، ایسی آیات جو صاف صاف باتیں واضح کر دینے والی ہیں، بینات۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، ومن یعمل صالحا، جس نے نیک عمل کیے، یدخلہ جنات، اللہ اسے باغات میں داخل کر دے گا، تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات کے جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، تو اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت بہترین رزق کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اب یہ آیت ہے جو ابھی تک متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ اللہ
اللہ کو معلوم، کبھی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہے اس کا اصل مفہوم۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا 7 سماوات، 7 آسمان، یہ تو آپ پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اتنی ہی۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں، ابھی یہ نہیں پتا کہ کیسے، ہم اس کی حقیقت کو ابھی سمجھ نہیں سکتے۔ مختلف توجیحات تو لوگوں نے کی ہیں، کچھ زمین کے طبقات، کچھ سطحیں، کچھ پتہ نہیں کیا کیا، اب یہ اللہ جانتا۔ یتنزل الامر بینہن، اور اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے ان آسمان اور زمین کے درمیان، لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ، یہ ساری بات تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ہر شے کا اپنے علم کے ذریعے سے۔ اب یہ سورت تحریم، اس میں محبت والا معاملہ ہے جی، محبت حد سے بڑھ گئی تو پھر معاملہ تب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، اس میں 2 ایک واقعات کا ذکر ہے اس پس منظر میں۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کر رہے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے حلال کر دیا آپ کے لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ بیویوں کی رضا جوئی، انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یہ آپ جانتے ہیں معاملہ کیا ہوا تھا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب یہ شروع میں پہلی بات میں کیا حکم، کس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اس پہلی آیت میں؟ ہاں، اس میں بات کیا یہ ہوئی کی جا رہی ہے، یہ جو مرد حضرات ہیں ان کو ذرا سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو بیویوں سے پیار تو ہونا چاہیے، اللہ کو مطلوب بھی ہے یہ، لیکن اتنا نہ ہو جائے کہ جو اللہ کا حکم ہے وہی وائلیٹ ہو جائے۔ جیسے اللہ کے رسول سے یہ ہلکا سا معاملہ ہو گیا تھوڑا، آپ نے یہ تو آپ سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ آپ کو حرام کریں گے بیویوں کی وجہ سے، یہ تو آج ہم کرتے ہیں نا، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، بیویوں کو ذرا معلوم نہیں کیا کیا لوگ کرتے ہیں، ذکر بھی مناسب نہیں۔ تو یہ مردوں کے لیے ہدایت ہے کہ بیویوں کی محبت میں انہیں خوش کرنے کے لیے یہ کام نہ کریں جن سے اللہ نے منع کر دیا ہو۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تو مقرر کر دیا آپ کے لیے اپنی قسموں سے نکلنے کا طریقہ، قسموں کو کس طرح سے کھولنا ہے، اللہ نے بتا، وہ کفارہ دو اور ٹھیک ہے اپنی جو قسم کھائی تھی اسے چھوڑ دو۔ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہ پہلا واقعہ ہو چکا، اس واقعے میں جو ہدایت وہ مردوں کو کہ بیویوں کی محبت میں حد سے نہ بڑھے۔ اب آگے دوسرا واقعہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اللہ کے رسول نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو کوئی راز کی بات بتائی اور اسے کہا کہ دیکھو یہ میرا راز ہے، آگے کسی کو بتانا مت۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اور پھر جب اس بیوی نے وہ راز ڈسکلوز کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، ظاہر کر دیا کہ بھائی آپ کا جو راز ہے وہ لیک ہو گیا ہے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، تو اللہ کے رسول نے پہچان کروائی اس کی بات کی بعض حصے کی اور بعض سے اعراض کر لیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، پھر جب اس نے خبر دی اپنی بیوی کو اس کی، قالت من نبأک ھذا، تو بیوی نے آگے کیا کہا، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی غلطی پکڑی جائے تو اس کے بعد جب کوئی آپ کو متنبہ کر دے کہ دیکھیے یہ آپ نے جو منع کیا گیا تھا وہی کام آپ نے کیا، تو ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہے جی مجھ سے غلطی ہوگی، معذرت ہے میں نے غلطی، اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ تو آپ کو کس نے بتایا؟ یہ گویا کہ ایک درجے میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہے معاملہ، یہ توہین ہے۔ عام میاں بیوی آپس میں یہ کریں تو شاید یہ اتنی بات نہ ہو، لیکن اللہ کے رسول کے ساتھ تو معاملہ، تو اللہ سورۃ حجرات میں یہ حکم دے چکے ہیں کہ جان لو تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ صرف تمہارے شوہر نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ فاطمہ کے صرف باپ نہیں ہیں، رسول ہیں اللہ کے، یہ حضرت عمر اور ابوبکر کے داماد نہیں ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔
تو اس طرح تم باتیں نہ کرو میرے رسول کے ساتھ. تمہیں اس نے ایک بات کہی، تم نے مانی نہیں، اور جب وہ آگے کہا تو بجائے اس کے کہ شرمسار ہو کے فوراً غلطی اپنے معافی مانگے آگے سے یہ اس طرح کے. تو یہ جو ناز والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو انہیں اس طرح کی پھر وہ چیزیں محسوس، وہ ایک محاورہ چلتا ہے، ناز والے نیاز کیا جانے. تو وہ یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ معاذ اللہ کو اللہ کے رسول کی وہ نہیں کر رہی تھی، لیکن ایک دل میں جن سے محبت زیادہ کی جاتی ہو تو وہ اس طرح کی گفتگو اکثر کر دیتے ہیں آگے سے. تو یہ اب عورتوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا کریں کہ جس میں ان کی ہتک ہو، بے عزتی ہو. جو وہ بات کہیں ان کے راز کی حفاظت کی جائے. اللہ نے تو عورتوں کی خوبیاں یہ بتائی ہیں کہ وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. تو تمہیں ایک رسول نے راز بتایا، تم نے لیک آؤٹ کر دیا. ہاں جی، پوچھنے لگی کہ کس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر. تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، مجھے اس علیم اور خبیر ہستی نے بتا دی یہ بات. ان تتوبا، اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے، اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کے حضور تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. فقد صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو. ادھر اس نے لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ہٹ گئے تھے سیدھی راہ سے تمہارے دل. دراصل یہ وہ ترجمے ہیں جو اہل تشیع نے کیے ہوئے. ہمارے ہاں بھی یہ ترجمے رائج ہو گئے ہیں زیادہ تر، کہ اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کے حضور. یہ توبہ کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہارے دل ہٹ گئے تھے سیدھی راہ سے، کج ہو گئے تھے، ٹیڑھے ہو گئے تھے. یہ ترجمہ وہ ہے کہ جو، کیونکہ اہل تشیع کو ازواج رسول سے ایک قد ہے، بالخصوص حضرت عائشہ سے اور حضرت حفصہ رضی اللہ، وہ حضرت ابوبکر عمر کی بیٹی ہیں. تو یہ اس لیے یہاں ہونا چاہیے کہ تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، ٹیڑھے نہیں ہو چکے، ہٹ نہیں گئے راستے سے، مائل ہو گئے، مڑ گئے ہیں اللہ ہی کی طرف. احساس ہے، بس تمہاری زبان پہ بات آ نہیں رہی. دل تمہارے مان چکے کہ ہیں یہ غلطی کی ہے، بس زبان پہ نہیں. یار میں جو ویسے بتا چکا ہوں ابھی کہ جن سے محبت والا رویہ زیادہ رکھا جائے وہ ذرا اس طرح ناز میں کر جاتے ہیں ایسی باتیں. کوئی معاذ اللہ کوئی وہ گمراہی کی طرف نہیں چلے گئے تھے. یہ اہل تشیع ہیں جو ان کو اس طرح کا کہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ اس طرح کا نہیں ہے معاملہ. اگر تم توبہ کر لو اللہ کے حضور تو دل تو تمہارے پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم نے یہ توبہ نہ کی اور جتھے بازی کر لی میرے رسول کے خلاف، ایک دوسرے کو بیک اپ کرنا شروع کر دیا، محاذ کھڑا کیا میرے رسول کے مقابلے میں، تو پھر سن لو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، بے شک وہ جو میرا رسول ہے اس کا مولا کون ہے؟ اللہ ہے. وجبریل، اور جبریل ہے. اس کی تو پھر فوج دیکھو تم کون کون اس کے ساتھ کھڑا ہے. وصالح المؤمنین، تمام صالح اہل ایمان سارے اس کے ساتھی ہیں. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد اور جتنے بھی سارے فرشتے ہیں وہ اسی کے مددگار ہیں. تم لڑ سکتے ہو میرے رسول کے ساتھ. عسیٰ ربہ، اور مزید سنو، اس بات سے بعید نہیں ہے، ان طلقکن، اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو جو اس کا رب ہے، عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، محمد کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے سب کو، ان یبدلہ ازواجا، تو وہ بدل دے اس کے لیے دوسری بیویاں تمہاری جگہ، خیرا منکن، جو تم سے کیا ہوں گی؟ بہتر ہوں گی. مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سیبات و ابکارا. 8-9 صفتیں آ گئیں. تمہاری جگہ اللہ ایسی بیویاں اسے دے گا کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں گی. فرما بردار ہوں گی، مومن ہوں گی، قانتات، تائبات. اچھا اس کو ترجمہ کر لیں. مسلمات، مسلمان سرنڈر کر دینے والی ہیں، مومنات، مومن عورتیں، قانتات، اطاعت کرنے والی، فرما بردار، تائبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی ہیں، سائحات، یہ ہوتا یہ ہے کہ بے رغبتی رکھنے والیاں، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والی ہیں. اکثر ترجمہ ملتا ہے روزے رکھنے والی ہیں. تو روزہ رکھ کے انسان کیا کرتا ہے؟ حلال چیزوں سے بھی خود کو روک لیتا ہے.
تو اس دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی چیزیں ہیں لیکن ان کی طرف رغبت نہ کرنا۔ سیاحت کرنا، سیاحت میں کیا ہوتا ہے، انسان گھر بار چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، سائحات، سیاحت بے رغبتی اختیار کرنے والی ہے، جن کو دنیا سے ایسی عورتیں۔ سیبات و ابکارا، سیبات شوہر آشنا، و ابکارا یا پھر کنواری، اللہ دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ساری سیبہ ہیں، سوائے ایک حضرت عائشہ رضی، ایک کنواری بیوی ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عائشہ، باقی تمام بیویاں آپ کی پہلے سے شوہر آشنا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ دو چار آیتیں ہیں جو مسلمانوں کے حوالے، مردوں سے متعلق ہیں۔ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ آپ نے سورۃ تغابن میں پڑھا تھا کہ بیویاں اور اولاد کچھ آپ کے دشمن بھی ہیں، وہ ذرا تھوڑا نیگیٹو، یہ پازیٹیو ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو بھی، وہاں تھا بچوں اور بیویوں سے خود کو بچانا ہے، یہاں یہ ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ ان کو بھی بچانا ہے۔ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ صرف تمہارے ذمے بیویوں کو روٹی کھلانا، نان نفقہ، یہ مہینے کا راشن لے کے آنا، کپڑے لے کر دینا، اور یہ صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو ثانوی درجے کی ذمہ داری۔ اصل ذمہ داری کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس، ایسی آگ جس کا ایندھن لوگ ہیں، پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم کے پتہ ہے داروغے کون ہیں؟ ایسے فرشتے ہیں بڑے سخت ہیں، بڑے سخت، ہارش، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو حکم دے دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو وہ حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو بڑے لاڈ کرتے ہو اپنے بچوں سے، بیوی بڑی اچھی لگتی ہے، وہ اٹھا کے پھینکیں گے جہنم میں، ان کے حوالے کرو گے، پھر تو خوش رہو گے؟ ابھی ابھی احساس کر لو، اپنے بچوں سے لاڈ اتنا کرو جتنا ہے اللہ کی طرف سے حکم، حد سے زیادہ نہیں۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج عذر مت کرو بھائی کفر کرنے والو، آج بہانے نہ کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں تو وہی کچھ دیا گیا ہے، بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کر کے آئے ہو۔ بڑی پیاری آپ لوگ آیتیں پڑھ رہے تھے جب میں آیا ہوں، سورت اس کی حدیث بہت خوبصورت۔ دیکھیے وہ جو 4 سٹیپ بتا رہا تھا اسجد، یہ وہی ہیں۔ تم نے فتنے میں ڈالا خود کو، بیویوں بچوں کی محبت، مال کی محبت، تم نے خود فتنے میں ڈالا۔ اللہ کی محبت، وہ کیوں نہیں جھک گیا پلڑا نیچے؟ یہ دنیا کی محبت والا جھکا، کس کا فیصلہ تھا؟ یہ تمہارا فیصلہ تھا، تمہارا فیصلہ تھا۔ دنیا میں یہ جو تمہاری کوششیں تھی زیادہ اللہ کے لیے نہیں تھیں، کن کے لیے تھی؟ بیوی بچ، یہ کس کا فیصلہ تھا؟ تمہارا، یہ تم نے خود کیا تھا، خود کو فتنے میں ڈالا۔ اور تربص جو وہ لفظ بول رہا تھا، تربص سمجھیں، انسان کھڑا ہوتا ہے نا، ایک طرف یہ اللہ کا تقاضا، یہ کرو بھائی، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اب ایک طرف یہ بھی ہے، آپ یہ کرتے ہیں تو یہ چھوٹتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے راستے کی طرف چلیں گے تو یہ پھر یہ وقت جو ہے، یہ بیوی کو، یہ بچوں کا، یہ سارا چھوڑنا پڑتا ہے۔ اب یہاں انسان کھڑا ہوتا ہے، کیا کرے؟ یہ چھوڑے گے، یہ چھوڑے، ہاں؟ اور تم نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ دیا، ادھر چل پڑے، تربص۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بس تھوڑا سا کر کے نا پھر آ جاتا ہوں۔ ہر معاملے میں تم نے ایسے کیا۔ اور پھر جب اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب انسان بد عملی پہ اتر آتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھے کہ جس طرح عمل انسان میں یقین پیدا کرتا ہے، ایمان پیدا کرتا ہے، عمل کریں نا، نماز پڑھتے ہیں، اسی نماز کو پابندی سے آپ پڑھتے رہیں، بالکل یہ یقین پیدا کرتا ہے، عمل انسان میں یقین پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح بے عملی انسان کے دل میں شک پیدا کرتی ہے۔ اس کو اللہ کے ساتھ تعلق کو آپ سمجھیں، یہ ایک سیڑھی ہے جو چڑھ رہی ہے۔ عمل کر رہے ہیں آپ تو یقین بڑھتا جا رہا ہے، آپ نے عمل چھوڑ دیا، بد عملی ہے تو نیچے یقین کم ہوتا جا رہا ہے، یقین۔
تمہارے دل میں پھر شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے، پھر انسان کو یقین کا بدعملی شک پیدا کرتی ہے، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا، یہ دنیا تو نقد ہے نا۔ اور پھر اس کے یعنی کہ یہ ایک بڑا وش سرکل ہے، یہ تھا کہ تم لوگوں نے خود کو فتنے میں ڈال دیا۔ آج تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، جو کمائیاں وہاں دنیا میں کی ہیں، جو کرتوت کی ہیں، جن کے لیے محنت کی ہے، وہ صلہ مل رہا ہے۔ یا اللہ دین، اب بڑی پیاری آیت ہے، ایمان والو توبہ کرو اللہ کی جناب میں، رجوع کرو پکی توبہ کے ساتھ۔ اب میں جلدی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، تمہیں باغات میں داخل کر دے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی نیچے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، کس دن؟ اس دن اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا کہ جس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو بھی اللہ رسوا نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہوں گے، وہ ہوگا کامیابی والا دن۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا ان کے آگے، یہ سورۃ حدید میں آپ پڑھ چکے ابھی۔ ویقولون، اور یہ کہیں گے وہ لوگ، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے نور مکمل کر دے۔ اب سب کا نور تو ایک جیسا نہیں ہوگا، اللہ کرے ہمیں کچھ نور وہاں مل جائے تو ہم اللہ سے دعا کریں چلو تھوڑا بہت ہی اللہ ہمارا نور کیا کر دے، مکمل کر دے۔ حضرت ابوبکر کے نور جیسا تو نور اب ہر کسی کا نہیں ہونا، تو دعا کریں گے اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر، آپ کی طبیعت میں بڑی نرمی ہے، یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، سختی کریں ذرا۔ یہ آیت اسی طرح سورۃ توبہ میں بھی آئی، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ضرب اللہ، اب یہ آگے 4 میں عورتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ عورتیں یہ نہ سمجھ لیں کہ بس ہمارے شوہروں سے ہی پوچھ گچھ ہونی ہے، اللہ قیامت والا دن حساب کتاب عورت سے علیحدہ مرد سے علیحدہ ہر فرد اپنا حساب دے گا۔ تو شوہر کام نہیں آ سکیں گے کوئی بیویوں کے، نہ بیویاں کام آ سکیں گی شوہروں کے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ مثال بیان کرتا ہے کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں عورتیں تھیں ہمارے 2 نیک بندوں کے عقد میں، وخانتاہما، انہوں نے خیانت کر دی۔ یہاں بھی اہل تشیع کہتے ہیں زنا کیا، زانی تھی، زانی نہیں تھی، خیانت انہوں نے یہ کی کہ نبی کے پلاننگ، نبی کی چیزیں اپنی قوم کو بتاتی، شیئر کرتی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر یہ ہمارے دونوں بندے اپنی بیویوں کے کام نہیں آئے، نبی کام نہیں آئے گا تمہارے اگر تمہارا اپنا کردار صحیح نہیں ہے تو۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کیا کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم میں باقیوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اللہ مثال بیان کرتا ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا اللہ تو میرے لیے اپنی جنت میں ایک گھر بنا دے، ونجنی من فرعون، مجھے بچا اس فرعون سے، نجات دے، وعملہ، اور اس کے جو بھی کام کرتا ہے یہ اس سے، ونجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے بچا دے۔ آسیہ ان کا نام بتایا جاتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے محلوں میں رہتی ہوگی وہ، لیکن اس سے کوئی شے اچھی نہیں لگتی، اللہ تو میرے لیے تو اپنے گھر میں ایک جنت میں گھر بنا، مجھے اس سے اس ساری چیزوں سے نجات دلا۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل قوم میں سے تھی۔ فمریم ابنۃ عمران، اور مریم بن عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ، اس کی مثال دیکھو، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنے فرج کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی بھی، یعنی ان سے پہلے تورات زبور موجود تھی نا، تصدیق کی انہوں نے، وکانت من القانتین، اور تھی وہ فرما بردار عورتوں میں سے، فرما برداروں میں سے تھی، عورتوں میں سے نہیں، اب جب مذکر کا صیغہ ہے، تھی وہ فرما برداروں میں سے۔ تو یہ 3-4 مثالیں ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک اور بات ڈاکٹر اسرار صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ یہاں دیکھیں 4 مثالیں ہونی چاہیے تھی، 3 آ گئی ہیں، چوتھی نہیں آئی۔ نیک شوہر، بری بیوی،
نوح اور لوط نیک شوہر، بیویاں بری۔ اور پھر اسی کا الٹ، بیوی نیک شوہر برا، فرعون اور اس کی بیوی۔ اور تیسری مثال، عورت بھی اچھی ماحول بھی اچھا، حضرت مریم کفلہا زکریا، کفالت زکریا علیہ السلام نے۔ بہترین مرد بری بیوی، بہترین بیوی برا مرد۔ تیسری مثال بہترین ماحول بہترین عورت۔ چوتھا بدترین مرد بدترین عورت، یہ رہ گیا نا۔ تو یہ چوتھا کیس آیا ہے سورۃ لہب کے اندر، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل۔ تین آیتیں ابو لہب کے لیے، دو آیتیں اس کی بیوی کے لیے، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ وہ سیلیبریٹی پاور کپل تھے، وہ خوبصورت تھے، وہ ابو لہب تھا، وہ ام جمیل تھی، لیکن اللہ کے رسول کی مخالفت میں آپ کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ بڑا دشمن کون ہے اللہ کے رسول کا، ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں۔ تو یہ چوتھی مثال وہاں آ گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی